میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو خود پر درود و سلام بھیجتے، اور جب نکلتے تو بھی درود و سلام بھیجتے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مرآت المناجی، اس میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا یہ کہ مسجد میں جاتے وقت درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ شفا شریف میں ہے کہ خالی گھر اور مسجد میں جاتے وقت یہ کہے، کیا کہے؟ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں جائے یا خالی گھر میں جائے تو کیا کہے؟ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے پر درود و سلام پڑھتے تھے، کبھی صلی اللہ علی محمد وسلم اور کبھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ ہم تو علیہ ہی پڑھتے ہیں نا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خود پر یوں درود و سلام پڑھتے صلی اللہ علی محمد وسلم اور کبھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مرآت المناجی یعنی مشکات کی جو شرح اردو میں لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس میں اس حدیث پاک کے تحت آپ نے لکھا ہے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی اور مسجد سے نکلتے وقت بھی درود و سلام پڑھ لیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج ایک بہت اہم موضوع جس سے متعلق سیکھنا ضروری بھی ہے، اور اس کے سبب سے آج ہمارے معاشرے میں بہت سی دیگر برائیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں، آپس میں دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں، نفرتیں بڑھ چکی ہیں۔ آج ایک ایسے موضوع سے متعلق انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ گناہ جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ گناہ ہیں جو ظاہری اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں، مثلا زبان سے جھوٹ، زبان سے کسی کی غیبت، بے حیائی کی بات، کسی کو گالی دینا، کسی کو ڈانٹ دینا۔ اب یہ کسی کی دل آزاری زبان سے کرنا، اسی طرح آنکھ سے بدنگاہی، کان سے وہ سننا جس کا سننا حرام ہے، ہاتھ سے کوئی گناہ کرنا، تو یہ وہ یعنی گناہ ہے جو ظاہری اعضاء سے ہیں۔ لیکن دوسری قسم وہ ہے، اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ، وہ ہے دل کے گناہ جو ظاہری طور پر یعنی نہ محسوس ہوتے ہیں نہ دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے تکبر۔ اب تکبر جو ہے کیا ہے کہ بندہ دل میں خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے، کسی دوسرے سے خود کو بہتر سمجھے۔ اب یہ اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ اسی طرح حسد ہے۔ حسد کیا ہے کہ کسی مسلمان کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی خواہش کرنا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، کسی کو دولت دی ہے، اچھا مکان ہے اس کا، حسن و جمال دیا ہے، کوئی بھی نعمت ہے اس کے پاس، تو اس کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش رکھنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کی عزت خراب ہو جائے، یہ ذلیل ہو جائے، اس کی دولت جو ہے وہ اس سے چھن جائے،
تو اس کا کاروبار جو ہے یہ چلتا کاروبار یہ بیٹھ جائے. کسی بھی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی خواہش، وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یہ خواہش دل میں ہونا حسد ہے. ہاں ایک اور ہے جسے کہتے ہیں رشک. رشک یہ ہے کہ بندہ کسی کو دیکھ کر، کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، مجھے بھی یہ نعمت مل جائے. تو یہ جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں رشک. لوگ دنیاوی امور میں رشک کرتے ہیں. کسی کو دیکھیں گے کہ وہ اس کا کاروبار اچھا چلتا ہے یا زیادہ پیسے والا ہے، اس کی جاب اچھی لگ گئی ہے، تو رشک کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں، ہم بھی دولت مند ہو جائیں. تو رشک اگرچہ اس طرح رشک کرنا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن رشک کرنا چاہیے نیکیوں میں کرنا چاہیے. کسی نیک کو دیکھ کے تمنا کریں کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اسی طرح نیکی کی توفیق عطا فرمائے. کوئی تہجد پڑھنے والا ہو تو ہم اسے دیکھیں، تمنا کریں کاش میں بھی تہجد گزار بن جاؤں. کسی کا اخلاق بہت اچھا ہے تو ہم تمنا کریں کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی با اخلاق بنا دے. تو رشک جو ہے کریں، لیکن اخروی امور میں کریں، عبادت کے امور میں کریں. دنیاوی امور میں اگر رشک کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. جو حسد ہے، حسد میں یہ ہے کہ بندہ سامنے والے کی اس نعمت کے زوال کی خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت چھن جائے. تو یہ ہے حسد، یہ بھی حرام ہے. تو یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق ہے دل کے ساتھ. ظاہری اعضاء کے جو گناہ ہیں ان کا پہچاننا آسان ہے. جب ان کی پہچان ہوگی تو اب توبہ بھی آسان ہے. لیکن جو باطنی گناہ ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے ان کی پہچان مشکل ہے. جب پہچان مشکل ہے تو اب توبہ بھی کم ہی نصیب ہوگی. ظاہر ہے پہچان ہوگی تو توبہ کریں گے نا. تو جس گناہ کا تذکرہ آج ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں کینہ. اب کینہ کیا ہے، اس کی کیا وعیدات ہیں، انشاءاللہ عز و جل بیان ہوں گی. پوری توجہ کے ساتھ سنیے اور ساتھ ساتھ نیت کرتے جائیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک رکھیں گے. تو شروع میں یہ سن لیجئے کہ کینہ کہتے کسے ہیں. احیاء العلوم یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصوف سے متعلق بہت مشہور کتاب ہے. اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کینے کی تعریف جو کی ہے اردو میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی رکھے. دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس کے لیے دشمنی رکھے، اس سے نفرت کرے، اس حال میں کہ یہ کیفیت اس کے دل میں مستقل پیدا ہو جائے. اب آسان الفاظ میں اس کو سمجھ لیجئے. کوئی آپ کو اچھا نہیں لگتا اور اچھا نہ لگنے کی وجہ سے اب آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں. اور یہ جو کیفیت ہے یہ وقتی نہیں ہے بلکہ یہ مستقل ہو گئی ہے. تو اسے کہیں گے کینہ. اگر کوئی وجہ ہے، مثلا اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، چیٹنگ کی ہے، دھوکہ دیا آپ کو مارا ہے، آپ کا کوئی حق تلف کیا ہے. اب یہ ایک وجہ ہوئی، ایک ریزن ہوئی. اگر کسی وجہ سے یہ دل میں نفرت ہے تو پھر یہ کینہ نہیں ہے. یہ جو گناہ ہے نا کینہ، پھر یہ کینہ نہیں ہے. لیکن بلا وجہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اس نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا آپ کو، نہ آپ پر ظلم کیا، نہ آپ کے مال کو نقصان پہنچایا، خواہ بخواہ کسی کے بارے میں دل میں جو نفرت اور بغض کے جذبات ہیں یہ کینہ کہلاتے ہیں اور یہ ہے گناہ. اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر فطری طور پر ظاہر ہے آپ کے دل میں نفرت کے جذبات ہی ہوں گے. اگرچہ فضیلت اس کی ہے کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کرے تب بھی آپ اس کو دل سے معاف کر دیں، فضیلت تو اس کی ہے. لیکن بالفرض کسی نے ظلم کیا اور اب آپ کے دل میں اس کے لیے ایسے جذبات ہیں تو یہ کینہ جو ہے یہ وہ گناہ والا کینہ نہیں کہلائے گا. جو گناہ ہے کینہ وہ یہ کہ بغیر کسی سبب کے آپ اس سے نفرت کریں. اب بعض اوقات جب اس کی تعریف بیان ہوئی تو یہ وسوسہ آئے گا کہ ایسا کیوں ہوگا، بندہ کسی سے نفرت بلا وجہ کیوں کرے گا، کسی نہ کسی وجہ سے ہی کرے گا. اب بلا وجہ کسی سے نفرت کیسے ہوگی؟ تو اس بڑی ہی ایک عام سی مثال ہے. لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں سے بھی کینہ دل میں رکھتے ہیں نا.
اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے کینہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں سے کینہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کینہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام سے کینہ رکھتے ہیں، خود محبوب خدا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کینہ رکھتے ہیں دل میں۔ اب اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ اس کی تو ظاہر ہے کیا وجہ ہوگی؟ تو یہ کینہ جو ہے یہ بلا وجہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے اوپر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سینوں کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کر دے۔ لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے نا، کسی کی طرف نہ دیکھیں، کسی کے بارے میں نہ سوچیں، اپنے بارے میں غور کریں۔ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ جن کے ساتھ لین دین کرتے ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں نفرت کے جذبات ہوں گے، اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوگی، خواہ بخواہ وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، اس نے کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا، آپ کو ویسے ہی اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی، کسی کے بولنے کا انداز اچھا نہیں لگتا، تو اگر شکل تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، اس نے خود تھوڑی بنائی ہے، اگر بالفرض آپ کی شکل کچھ اس سے بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صورت بنائی، کچھ بہتر بنا دی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ لیکن اگر کسی کی رنگت کچھ سانولی ہو گئی، یا اس کی چہرے کے نقوش جو ہے وہ حسن کے زمرے میں نہیں آتے، اس کا ناک موٹا ہے یا کوئی ایسی کوئی وجہ ہے، تو اب نفرت تو نہیں کی جانی چاہیے نا اس سبب سے، یہ تو کوئی یعنی بلا وجہ ہے نا، اس نے کوئی ظلم تو نہیں کیا آپ پر، اور اس نے خود بھی اپنی شکل نہیں بنائی۔ اسی طرح وہ عیوب جو فطرتی طور پر ہوتے ہیں، انسان کو اس میں اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں وہ بد اخلاق ہے، اب اس وجہ سے تو ظاہر ہے جو بد اخلاق ہوگا اس کے قریب کون جائے گا، تو ایسے عیوب، ایسی جو کمزوریاں ہیں جس میں اس بیچارے کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، تو ایسے سے بھی دل میں نفرت نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو بہت سے ایسے وہ دماغ میں آئیں گے کہ فلاں 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 سے میں بلا وجہ نفرت کرتا ہوں، اور یہ جو بلا وجہ نفرت کرنا ہے اسے کہتے ہیں کینہ، اور یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اس سے متعلق چند وعیدات سن لیجئے، وعید سنیں گے نا تو پھر انشاءاللہ دل کو کینے سے پاک کرنا آسان ہوگا۔ کسی بھی کام کا نقصان پتہ چل جائے تو اس سے پیچھا چھڑانا آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے، بے شک چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں ہیں، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ چغل خوری اور کینہ پروری یہ دونوں جہنم میں ہیں، اور کسی مسلمان کے دل میں چغل خوری اور کینہ پروری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ جہنم کے عذابات ظاہر ہے بیان کرنا بھی آسان ہے، بیان کرنا سننا آسان ہے، لیکن ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا کی معمولی سی تکلیف سے آپ قیاس کر لیجئے کہ دنیا کی معمولی سی تکلیف برداشت کرنا کتنی مشکل ہوتی ہے، جہنم کا عذاب کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ کینہ اگر دل میں ہوگا تو ارشاد فرمائے کہ یہ دونوں جہنم ہے، چغل خوری اور کینہ پروری۔ مزید سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن، پھر ہر ایمان والے کو بخش دیا جاتا ہے سوائے ان دو کے جو آپس میں کینہ رکھیں۔ وہ دو جن میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے دل میں، ان دو کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ بغض ان کے دل سے ختم ہو جائے، اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک یہ کینہ ختم نہیں ہوگا، اور اگر کینہ ختم نہیں ہوگا، اسی حال میں چلے گئے، اسی حال میں مر گئے تو معافی نہیں ملے گی۔ مسلمانوں کا کینہ اپنے سینے میں پالنے والوں کے لیے رونے کا مقام ہے کہ خدائے رحمان عز و جل کی طرف سے ہر پیر ہر جمعرات ہفتے میں 2 بار مغفرت کا پروانہ تقسیم ہوتا ہے، لیکن وہ بد نصیب جو مسلمان سے نفرت کرتا ہے، بلا وجہ نفرت کرتا ہے، اس کو وہ اس پروانے سے، بخشش سے، مغفرت سے محروم رہتا ہے۔
ایک اور روایت سنیے، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات شب برات اپنے بندوں پر تجلی فرماتا ہے، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں میں سے خاص حصہ عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے نصیحت فرمائی ہارون الرشید کو، خلیفہ ہارون الرشید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو بہت سی نصیحتیں فرمائیں، ایک نصیحت یہ بھی فرمائی، فرمایا اے حسین و جمیل چہرے والے، یاد رکھ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ تجھ سے مخلوق کے بارے میں پوچھے گا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو کبھی بھی صبح یا شام اس حال میں نہ کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان سے متعلق دشمنی ہو۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بیان کرنے کے بعد حدیث بیان کی، جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو یہ کئی 100 برس کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے دل میں مسلمان کے لیے کینہ ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں سے محبت عطا فرمائے۔ سب سے بڑا خطرہ جو ہے ہمارے لیے دنیا میں، جان کا خطرہ، اس سے بھی جو بڑا خطرہ ہے وہ ہے ایمان کا خطرہ۔ ہم ہیں تو مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمان ہی رکھے، صاحب ایمان ہی رکھے۔ ایمان کی سلامتی سے بڑھ کر بڑی نعمت کوئی نہیں، لیکن یہ ایمان کی نعمت بھی چھن جاتی ہے۔ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں لیکن مسلمان ہی مریں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے یہاں تک کہ درجہ ولایت تک پہنچے ہوئے بھی وہ کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہوئے اور ان کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ وہ گناہ جن سے ایمان سلب ہو سکتا ہے ان میں ایک گناہ یہ کینہ بھی ہے، حسد بھی ہے۔ چنانچہ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی، یعنی پہلی امتوں میں بھی یہ بیماریاں تھیں، یہ تمہارے اندر بھی آ گئیں۔ کون سی؟ بغض و کینہ اور حسد۔ ارشاد فرمایا یہ مونڈ دینے والی ہے، جس طرح بال مونڈتے ہیں نا، بال اریز کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ارشاد فرمایا یہ بھی مونڈ دینے والی ہیں، بلکہ یہ بال نہیں، یہ دین کو، ایمان کو موڑ دیتی ہے، یہ ایمان کا خطرہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بال مونڈے جاتے ہیں نظر نہیں آتے، اسی طرح حسد اور بغض و کینہ یہ انسان کے دین و ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان بغض اور حسد میں اسلام سے ہی دور ہو جاتا ہے، ایمان سے دور ہو جاتا ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان بھی انہی دو وجوہات کی بنا پر رائندہ درگاہ ہوا۔ شیطان جو مردود ہوا اس نے بھی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا، اللہ تعالیٰ نعمت دی، اس نے حسد کیا اور کینہ رکھا، اللہ کے نبی سے کینہ رکھا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جبکہ گناہ گار مسلمان بالفرض اگر اس کو عذاب دیا بھی گیا تو وہ داخل جنت ضرور ہوگا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی عذاب نہ دے، ہمیں بے حساب داخل جنت فرمائے، کیونکہ ہم حساب کے تو قابل نہیں ہیں۔ یہ چند وعیدات تھیں کینے سے متعلق کہ اگر مسلمانوں کا کینہ دل میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ بعض اوقات والدین کی بے احتیاطی یہ اولاد میں بھی ایک دوسرے کے لیے کینہ پیدا کر دیتی ہے۔
بچے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں ماں باپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے خواب دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف میں واقعہ بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں، انہوں نے خواب دیکھا کہ سورج چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے خواب بیان کیا حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا کہ یہ خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے منع فرمایا کہ باپ تو پیار کرتا ہے، لیکن اگر بھائیوں کے سامنے بیان ہوگا تو بھائی حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، بھائی کینے میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ یہ بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ تو مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ نعمت کا بے جا اظہار نہ کیا جائے۔ نعمت کا اظہار کرنے کو جی چاہتا ہے، جس کو یعنی بچہ پیارا لگتا ہے سب کو، اب بچے کو اور زیادہ بنایا سنوارا جاتا ہے، دوسروں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ظاہر ہے نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن بسا اوقات اس طرح بچے کو نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ نعمت کا بے جا اظہار نہ ہو، بلکہ اپنی نعمتوں کو چھپانا چاہیے۔ جہاں واقعی نعمت کے اظہار کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن بے جا اظہار نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے، کوئی دوسرے حسد میں مبتلا ہو جائیں۔ بچوں میں بھی بعض اوقات ماں باپ کی بے احتیاطی سے ایک دوسرے کے لیے کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب رہنمائی فرمائی، حدیث شریف میں مفہوم حدیث شریف کا ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو جو محبت ہے یہ برابر دو، یہاں تک کہ بوسہ لینے میں بھی اس کا لحاظ رکھو۔ اگر ایک کا بوسہ لیا تو دوسرے کا بھی بوسہ لو۔ ایک صحابی حاضر تھے بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا بیٹا آیا، آپ نے اسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چوما اور اس کو گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی آئی، اب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی توجہ نہیں کی، ہاتھ وغیرہ پھیرا اور پاس بیٹھ گئی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو برابری دو، یعنی پہلے بیٹا آیا تو اس کو چوما، اس کو بوسہ دیا، گود میں بٹھایا، اور بیٹی کو سائڈ پہ بٹھا لیا، نہ اس کا بوسہ لیا نہ اس کو پیار کیا، سائڈ پہ بٹھا دیا۔ تو اب دین اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں۔ یہ فطری طور پر ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی ایک بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، فطری طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن سلوک ایک جیسا ہو، سب کو چیز دیں تو برابر کی دیں، محبت کریں پیار دیں تو ایک جیسا دیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں دوسرے کے لیے کوئی حسد یا کینے کے جذبات بھی پیدا نہ ہو، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فرامین پر، ان اصولوں پر عمل کی توفیق بخشے۔ ہم کینے سے کیسے بچیں؟ کینے کے چند اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کینے کا، بعض لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، وہ خواہ مخواہ سوچتے رہتے ہیں۔ تو جو زیادہ سوچتے ہیں نا وہ عموماً حسد اور کینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بے جا سوچنا نہیں چاہیے۔ بے جا سوچنا اپنی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اپنی آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جو بے جا سوچے گا نا وہ دوسروں کے بارے میں سوچے گا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اب یا تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا یا ان کے حوالے سے حسد کا شکار ہو جائے گا۔ نہ کسی کی دولت دیکھی جائے گی، نہ کسی کی عزت دیکھی جائے گی، نہ کسی کی شہرت دیکھی جائے گی، یہ خواہ بخواہ میں اپنے اندر ہی اندر کرتا رہے گا، جلتا رہے گا۔ تو بے جا سوچنے والا عموماً حسد میں اور کینے میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو بے جا سوچنا نہیں چاہیے۔ اگر بالفرض آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ نیند سے پہلے بھی سوچتے ہیں، فارغ بیٹھتے ہیں تب بھی سوچتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ بے جا سوچوں میں پڑیں، ان گناہوں والی سوچوں میں پڑیں، آپ اپنی توجہ مدینہ شریف کی طرف کر دیں، مدینہ شریف کی یادوں میں کھو جائیں۔ اب ہر ایک کے لیے مدینے کے تصور میں کھونا بھی آسان نہیں ہوتا، کبھی توجہ کہاں جاتی ہے، کبھی کہاں توجہ جاتی ہے۔ ویسے آج کل تو نوجوانوں کی توجہ یا تو کرکٹ کی میچ کی طرف چلی جاتی ہے، یا کسی فلم کی طرف چلی جاتی ہے، کسی اور طرف چلی جاتی ہے، پٹک جاتی ہے، کہیں اور جاتی ہے۔ تو اپنی سوچوں کو ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اس طرف لگائیے کہ جہاں انشاءاللہ عز و جل سوچیں پاکیزہ بھی ہوگی
اور انشاءاللہ دنیا میں برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اب مدینے کی سوچ کیسے سوچی جائے، مدینے کی طرف توجہ کیسے کی جائے؟ جنہوں نے مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل کیا ان کے لیے تو بہت آسان ہے، اس سفر کا تصور باندھیں۔ دنیا کا سب سے حسین سفر ہے تو مدینے کا ہے، مکے اور مدینے کے سفر سے بڑھ کے سفر کون سا ہوگا؟ اس کی ایک یاد انشاءاللہ سارے غم بھلا دے گی۔ اور وہ جو ابھی تک حاضری کا شرف نہیں حاصل کر پائے وہ تصور باندھنا شروع کر دیں۔ کلام تو سنتے ہی ہیں، نعتیں سنتے ہیں، الحمدللہ اب تو مدنی چینل بھی ہے، مدنی چینل دیکھیں، ایسے کلام سنیں جس میں مدینے سے محبت کا اظہار ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی جو نعتیں ہیں یہ سنیں۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل سوچ پاکیزہ ہو جائے گی، انشاءاللہ عز و جل ان غلط سوچوں سے بچ جائیں گے۔ تو بے جا آپ نہ سوچیں، بے جا سوچنے سے یا تو آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے یا آپ کسی کے حوالے سے حسد کا شکار ہو جائیں گے، بغض و کینہ دل میں بیٹھے گا۔ بے جا نہ سوچیں۔ ایک سبب ہوتا ہے بے جا سوچنا، ایک سبب ہوتا ہے جو عموماً محنت نہیں کرتے نا وہ بھی حسد اور بغض و کینے کا شکار ہو جاتے ہیں، طبیعت میں سستی ہوتی ہے۔ اب طبیعت کی سستی کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ مثال اس کی لے لیجئے طالب علم کی، اسٹوڈنٹ کی۔ ایک اسٹوڈنٹ وہ ہے کہ جو محنت سے دل لگا کر پڑھتا ہے وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاتا ہے، اور ایک وہ جو سارا سال کھیلتا رہتا ہے، اب نتیجے کے طور پر جو پڑھتا ہے دل لگا کے وہ آگے بڑھے گا، یہ پیچھے رہ جائے گا۔ اب یہ پیچھے رہنے والا اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہا، اپنی غفلت کی وجہ سے پیچھے رہا، لاپرواہی کی وجہ سے پیچھے رہا، اب یہ اس وجہ سے دوسرے سے حسد کرے گا کہ یہ آگے کیوں بڑھ گیا، اس سے بغض و کینہ دل میں پیدا ہو جائے گا اس وجہ سے کہ یہ سست ہے، کاہل ہے اور محنت نہیں کرتا۔ تو عموماً جو اس طرح کا ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی بیماریوں میں زیادہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے اپنی طبیعت سے سستی کو دور کریں۔ آپ ناکام رہیں گے، آپ دوسروں کو دیکھیں گے تو حسد کا شکار ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہم وہ دنیاوی امور کو دیکھنے کی بجائے اخروی امور کی طرف دیکھیں، نیک آدمیوں کو دیکھ کے تمنا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک بنا دے۔ اچھا، یہ تو یہ تھا کہ ہم کینے سے کیسے بچیں، یہ اس کے دو اسباب بیان ہوئے، اگرچہ اور بھی اسباب ہے۔ دوسروں کو بھی کینے سے بچائیں۔ دوسروں کو کینے سے کس طرح بچائیں؟ آپ سے دل میں کینہ نہ رکھیں۔ اس کے لیے بھی چند باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ سے نفرت کرنے لگ جائے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ سامنے والے کے مزاج کا خیال رکھا جائے۔ مثال کے طور پر سامنے والا جو ہے وہ غمگین ہے، اس کے ہاں کسی کا انتقال ہو گیا یا وہ بیمار ہے یا اس کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ اب ایسے موقع پر اگر آپ اس سے مذاق مسخری کریں گے تو وہ ظاہر ہے پریشان تو پہلے سے ہے، اب اس کے دل میں آپ کے لیے بغض و کینہ پیدا ہوگا۔ تو سامنے یہ ایک مثال دی ہے، سامنے والے کے مزاج کا خیال رکھیں۔ اگر آپ اس کے مزاج سے ہٹ کے اس سے ڈیل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے حوالے سے دل میں نفرت اس کے پیدا ہو جائے۔ اسی طرح بعض عادات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سامنے والے کو نفرت دلاتی ہیں، جیسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے ناک یا کان میں میل وغیرہ نکالنا، اس کے ساتھ ساتھ صفائی وغیرہ کا خیال نہ رکھنا، کپڑے میلے یا پسینے کی بدبو والے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو نفرت دلاتی ہیں۔ تو ایسا انداز نہ اختیار کریں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں، صاف ستھرے رہیں، ایسی چیزیں نہ اختیار کریں جس سے لوگوں کو گھن آئے۔ اگر اکٹھے بیٹھ کے کبھی کھانا کھانے کی سعادت ملے، مل بیٹھ کر ساتھ کھانا یہ برکت کا ذریعہ ہے، اگر کبھی سعادت ملے مل بیٹھ کر کھانے کی تو بعض اکیلے میں بھی شاید زیادہ کھاتے ہوں گے لیکن لوگوں کے سامنے بھی اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، تو ایسا شخص جو لوگوں کے سامنے زیادہ کھاتا پیتا ہے نا اس سے بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اچھی چیز اگر اپنی طرف سرکا لے، کوئی عمدہ بوٹی ہے وہ نکال لے اور میٹھا ہے، کوئی اچھی چیز ہے وہ سرکا لے، تو وہ تو نہیں دیکھ رہا، اس کی توجہ اس طرف نہیں ہے، لیکن جو دائیں بائیں والے نا وہ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ خواہ مخواہ نفرت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ہیں باتیں چھوٹی چھوٹی، نہیں ویسے دیکھیں تو معمولی لگیں گی، لیکن یہ معمولی باتیں لوگوں کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا کر سکتی ہیں۔ اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں،
ان کے لیے تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں. ان کو ہر اس بات سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت وغیرہ پیدا ہو. اگر ان سے محبت لوگ کریں گے تو وہ اچھے انداز میں دین کا کام کر سکیں گے. لوگ کرتے ہیں اچھی ڈیلنگ اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار چمکے. کامیاب سیلز مین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ڈیلنگ اچھی ہو, محبت پیار سے بلائے. یہاں تک کہ اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ کامیاب سیلز مین وہ ہے کہ جو گنجے کو کنگا فروخت کرے, یعنی اس کی ایسی اس طرح وہ بہلا پھسلا لے کہ اب جو گنجا ہے اس کے سر پہ بال ہی نہیں ہے, اس کو کنگے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن کامیاب وہ ہے کہ جو اس گنجے کو بھی کنگا بیچ دے. یہ کہا جاتا ہے. اب ہم اپنی جو ایک وہ خوش اخلاقی ہے یا اچھا انداز ہے اس کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں, اچھی ڈیل, گاہکوں سے اچھا ڈیل کرتے ہیں تاکہ گاہک ٹوٹے نہیں. تو کاش ایسا ذہن بن جائے کہ مجھے یہ صلاحیت جو ہے نا, اچھا اخلاق, اچھا بولنا, اچھی ڈیلنگ, کاش یہ ذہن بن جائے کہ یہ صلاحیت مجھے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, آپ اچھا بول لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے, آپ کے لینگویج سکلز ہیں, آپ انگلش اچھی بول لیتے ہیں, آپ اردو اچھی بول لیتے ہیں, آپ کی سوچ و بچار بڑی عمدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہین بنایا ہے. کاش یہ صلاحیتیں دین کی ترقی کے لیے استعمال ہو جائیں. ہم اپنی صلاحیتوں کو دنیا والوں کے عروج کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. آپ جس کے ہاں ملازم ہیں, جس کے امپلائی ہیں, جس کمپنی میں, آپ کی صلاحیت سے اس کی کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ کی اچھی ڈیلنگ سے اس کی سیلز بڑھ رہی ہے جس کے آپ سیلز مین ہیں. آپ کی مارکیٹنگ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. ظاہر ہے آپ کو بھی اجرت ملتی ہوگی لیکن زیادہ فائدہ تو اس کو پہنچتا ہے. کاش یہ صلاحیتیں اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہو جائیں. اگرچہ یہ کاروبار کے لیے یا جاب کے لیے ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا کوئی حرج اس میں نہیں, اچھی نیتوں کے ساتھ کسب حلال کمائیں گے تو ثواب ملے گا, لیکن ان کا بہتر استعمال یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں. اب کوئی اچھا بولتا ہے, وہ اچھا بولنے والا اگر درس دے گا, اگر بیان کرے گا, کسی کو نیکی کی دعوت دے گا, کسی کو نماز کی ترغیب دلائے گا, تو انشاءاللہ یہ اچھا بولنا نہ صرف اس کے لیے بلکہ سامنے والے کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اور کوئی اچھا بولتا ہے, اچھا بول کر وہ کوئی پروڈکٹ فروخت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ فائدہ ہو, یا جس کی پروڈکٹ ہے اس کو فائدہ ہو, دنیاوی فائدہ ہوگا نا. آخرت میں تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولا یا کوئی غلط بیانی کی تو پکڑ ہو جائے. لیکن یہ جو بولنا ہے, نماز کی دعوت دینا, درس دینا, نیکی کی دعوت دینا, بیان کرنا, اچھے عقائد پہنچانا, کینے سے بچنے کی ترغیب دلانا, حسد سے بچنے کی ترغیب دلانا, باطنی گناہوں کی طرف متوجہ کرنا, ظاہری گناہوں کی طرف متوجہ کرنا, اگر اچھا بول کے ہم یہ کام کریں گے, لوگوں کو اللہ عز و جل کی رضا کی طرف لائیں گے, اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچائیں گے, تو یہ اس نعمت کا سب سے بہترین استعمال ہے. یہ مثال اچھا بولنے کی. اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں, آپ ان ساری صلاحیتوں کو نیت کیجئے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے, انشاءاللہ دین کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. آپ دیکھیے آپ کی صلاحیتوں میں اور برکتیں ہوں گی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہوگی. ہم کریں گے نہیں دنیاوی عزت کے لیے, کریں گے اللہ کی رضا کے لیے, لیکن انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا میں بھی عزت ہوگی, اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں اللہ کی رحمتوں کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. تو آج کے بیان میں جو ہمیں سیکھنے کو ملا, ایک ہمیں خود بھی کینے سے بچنا ہے, اور کوئی ایسا عمل بھی نہیں کرنا جس سے دوسرے خواہ مخواہ ہمارے حوالے سے دل میں کینہ پال لیں. خود بھی ایسے عمل سے بچنا ہے اور دوسرے کے کینے سے اپنے سینے کو پاک کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اور ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کر لیں کہ ہمیں ان صلاحیتوں کو جو اللہ نے ہمیں دی ہیں, اللہ کی رضا کے لیے, دین کے فائدے کے لیے, دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے انشاءاللہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے, استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو مسجد میں لانا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس کی بارگاہ میں لانا ہے, اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کینے سے بھی بچائے اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق بخشے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.